لعنت کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شکریہ یہی ہے کہ یہ ادخار نہیں کرنا ہے، ذخیرہ تمہیں نہیں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہم دے رہے ہیں اسی کو کھانا ہے، کسی اور کھانے کی فرمائش نہیں کرنا ہے. یہ دو قولوں کو میں جمع کر رہا ہوں آگے کے لیے. وما ظلمونا، لیکن ان لوگوں نے ادخار کیا، ذخیرہ کیا، جس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبتلا سزا کیا. یا تو یہ کہ انہوں نے فرمائش کی لنصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک قسم کے کھانے کے اوپر، ایک کھانا تو تھا نہیں، دو قسم کے، وہ دو کھانے تھے لیکن ایک قسم کا کھانا ہے، تو ایک قسم کے کھانے کے اوپر ہم صبر نہیں کر سکتے. تو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہارا اپنا فعل، تمہارا اپنا کرتوت، اور اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی نقصان ہوا ہو، ایسا نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے اپنی نادانی کے نتیجے میں کہ حق تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر لے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، چاہے کسی دوسرے کا بگڑنے کا ہوگا بگڑے گا. حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وما ظلمونا، یہ تمہاری خام خیالی ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حق تبارک و تعالیٰ کو کچھ بگڑے گا، بغاوت کے نتیجے میں اور تمہارے ظلم کے نتیجے میں، تمہارے عدوان اور تمہاری سرکشی کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر کوئی نقصان ہونے والا نہیں. یہ حق تبارک و تعالیٰ نے احکام کو مکلف بنایا، ان احکام کو تم نے توڑا، احکام کو پامال کیا اور اطاعت نہیں کی تم نے، تو اس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. نہ حق تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے تمہاری عبادت کے نتیجے میں، اور نہ تو تمہاری عصیان، تمہاری معصیت اور تمہارے گناہوں کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں ذرہ برابر فرق آتا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی ذات پر ظلم کرنے والے تھے. مطلب یہ ہے کہ اس حرکت کا، اس کرتوت کا وبال خود ان کی ذات کے اوپر پڑا، کہ جس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی دوسری آزمائش شروع کر دی. یا حق تبارک و تعالیٰ نے وما ظلمونا پاسٹ ٹینس اور وہ پریزنٹ ٹینس ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، یا کہ فیوچر کا، دونوں کو لا کر اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک آدھ مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی ہو ایسا نہیں، بلکہ یہ ان کی حالت مستمرہ ہے. پیچھے بھی انہوں نے ایسا کیا، اب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، تو یہ ان کی دوامی حالت ہے اور استمراری حالت ہے. اس کی طرف حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا اسلوب کو بدل کر اور دو قسم کے فعل کو لا کر. اور پھر اس میں حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے بڑا وجیح سمجھا جائے اور دنیا کے اعتبار سے سمجھا جائے کہ یہ بڑا دولت والا ہے، بڑا مالدار، بڑی ثروت والا ہے، ہم اپنی نظروں میں اگر اس کو بڑا سمجھ رہے ہوں، بڑا نہیں. حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ ولیکن کانوا انفسهم، کہ یہاں حق تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ گجراتی کا ویاکرن تو مجھے بھی نہیں آتا. صحیح بات تو یہ ہے کہ گجراتی کا جو ویاکرن ہوتا ہے، ابھی کہ ماسٹر جو ہے وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ویاکرن کا جو باب ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے. یا تو یہ کہ ہم لوگوں کا قصور کہ بھئی یہ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، لہذا اس کو اڑا ہی دو. تو غرض یہ کہ 7 چوپڑی، مطلب 7ویں چوپڑی ناقص رہی، پھر اس کے بعد تو چھوڑ دیا. وہاں تک کسی اللہ کے بندے نے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ گجراتی ویاکرن کیا ہوتا ہے، بس وہ جو پات ہوتا ہے وہ تو پڑھ لیا، سبق پڑھ لیا، آگے چل دیے. لیکن وہ ویاکرن کا جو مستقل باب یا شعبہ وبھاگ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ کر ہی وہ آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں بھی نہیں سمجھا سکتا کہ گجراتی کے اندر میں یہ عربی والے لفظ کو کیا کہا جاتا ہے. تو عربی کے اندر میں جو جمع اور پلورل ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، قلت اور کثرت، کہ 3 سے لے کر 9 تک، تو یہ قلت کے تحت میں، یا 3 سے لے کر 10 تک. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا وہ جمع کثرت کا، کہ پلورل میں بھی گویا کہ بہت زیادہ. یہاں حق تبارک و تعالیٰ نے انفسہم، بہت زیادہ تھے وہ لوگ، اس کے باوجود جمع قلت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر میں یہ قلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ذلیل ہیں. حق تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر میں ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بات کی طرف حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جب انسان گناہ کے اندر میں مبتلا ہوتا ہے اور احکام کو توڑنے کے در پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. حق تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی مرضیات کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ حق تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع ابن نون کو جب نبی بنایا گیا تو ان کے واسطے سے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ یہ دو قول اس اعتبار سے ہے کہ یہاں ہذہ القریہ کی اس بستی میں داخل ہو، اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک قسم کے کھانے پر بے صبری کا اور اس کو ناقابل برداشت ہونے کا شکوہ کیا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، الگ الگ کھانا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہی دال وال وغیرہ کا سوال انہوں نے کیا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ فلاں بستی کے اندر میں داخل ہو، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں تمہاری جو مطلوب چیزیں ہیں، جن چیزوں کو تم چاہ رہے ہو وہ چیزیں تم کو میسر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے، اس معنی کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس بستی کے اندر میں داخل ہو جہاں تمہیں تمہاری مرغوبات مل جائے گی، تمہاری مطلوبات مل جائیں گی، تم جس کھانے کو چاہ رہے ہو وہ کھانا تمہیں وہاں میسر آ جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوشع ابن نون، یہ قریہ سے مراد اب لیا جا رہا ہے ملک شام میں بیت المقدس، کہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یا قوم جبارین جس میں آباد تھے اس پر حملہ کرنا تھا، جہاد کرنا تھا، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوئے تھے، لیکن بیچ میں اس میدان کے اندر میں جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ متحیر رہ گئے، حیران، پریشان، سرگرداں، جس کے بعد وہ نکل ہی نہیں سکے، 40 سال تک اس میدان کے اندر میں وہ پڑے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا بھی انتقال ہو گیا اسی میدان کے اندر میں۔ وہاں سے جب نکلے ہیں 40 سال کے بعد تو حضرت یوشع ابن نون کو نبی بنایا گیا۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے اس بستی کے اوپر حملہ کیا، جہاد کیا، اور فتح ان کو میسر ہوئی حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تو یہاں ہذہ القریہ سے مراد گویا وہ بستی ہے کہ جن بستی کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ، قوم عمالقہ کے ساتھ، قوم جبارین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفتوح بستی ہے جس کو تم نے فتح کیا ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں تم کھانا چاہو، جو کچھ کھانا چاہو، جہاں سے کھانا چاہو، رغداً، وسعت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ تم کھا سکتے ہو، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یا تو وہی کھانے کی بات کہ وہ صبر نہیں کر سکے تھے، اس اعتبار سے ان کو کہا گیا، یا تو پھر یہ کہ یہ مفتوح علاقے کے اندر میں اب تم داخل ہو رہے ہو، اب تمہیں ہر قسم کے کھانے میسر ہوں گے، ہر قسم کے کھانے تمہیں ملیں گے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن تمہیں 2 کام کرنے ہیں، ایک تو فعلی کام ہے اور دوسرا قولی ہے، مطلب زبان سے بولنا ہے۔ جو فعلی ہے وہ یہ کہ دروازے کے اندر میں داخل ہونا ہے۔ اب یا تو بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے، یا تو وہ اریحہ نامی جو بستی تھی، اس بستی کا جو دروازہ، وہ 7 دروازے تھے، اس میں سے ایک دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان کو کہا گیا، یا تو کہ جون سے باب سے تم داخل ہونا چاہو، 7 باب میں سے اس میں تم داخل ہونا، یا بیت المقدس کا دروازہ تو بیت المقدس کا وہ دروازہ کہ جس کو باب الحطہ کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کا نام باب التوبہ ہے، تو باب الحطہ یا باب التوبہ میں سے داخل ہونے کے لیے حکم دیا گیا،
لیکن انداز یہ ہونا چاہیے کہ سجدہ سجدے کی حالت کے اندر داخل ہونا چاہیے. بعضوں نے یہ مراد لیا کہ یہاں حقیقتاً سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ رکوع کی حالت مراد ہے، یعنی جھکے جھکے تم داخل ہونا. اب یہ کہ ان کو جھکے جھکے داخل ہونے کے لیے یا سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہا گیا کہ سجدے کی ہیئت ہو پھر اس ہیئت سے تمہیں داخل ہونا ہے. بعضوں نے کہا کہ دروازہ چونکہ چھوٹا تھا اس اعتبار سے، جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض مزاروں کے اوپر جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوٹا دروازہ رکھا جاتا ہے تاکہ انسان جب داخل ہو تو پھر اس کے بعد شروع ہی سے وہ جھک جائے، نکلنا چاہے گا تو وہی جھکے جھکے نکلے گا. وہاں اتفاق ہوا یہ شمالی گجرات میں ویراول کے اندر میں، ویراول یا کہ پربھاس پاٹن، بہرحال مجھے یاد نہیں رہا، کسی ایک جگہ کے اندر میں، تو وہاں کوئی بڑے ولی ہیں اللہ کے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو بنایا ہے بس ویسے ہی بنایا ہے کہ شروع سے داخل ہونے والا وہ جھک کر ہی داخل ہوگا. اب اس میں اچھے خاصے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ویسے دیندار بھی وہی جھکے جھکے زیارت کرنے کے لیے. ایسی زیارت کس نے واجب و فرض قرار دی ہے کہ جس کے اندر میں انسان کو جھکنا لازم آئے غیر اللہ کے سامنے؟ تو خیر یہاں دروازہ چھوٹا تھا، اس اعتبار سے ان کو حکم دیا گیا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے یا رکوع کی حالت میں جھکے جھکے تمہیں داخل ہونا ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ امر تعبدی ہے، بس اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، چاہے وہ دروازہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دی ہے. بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں اس کے لم معلوم نہیں ہوتی، اس کی وجہ اور ریزن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا. جیسے یہ کتا برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کیا پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس کے باوجود برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا، امر تعبدی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کے یہاں ناپاک نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ناپاک ہو جاتا، ان کے یہاں ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن دھونے کا امر اور دھونے کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں کہ ہاں دھونا ہے اس برتن کو. ایسے ہی دو سجدے کی بات کہ دو سجدوں کا حکم دیا گیا تو جو ارکان ہے وہ ایک ایک چل رہے ہیں. قیام کھڑا ہونا تو پہلی رکعت میں ایک رکعت کے اندر ایک مرتبہ قیام ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع ایک ہے، لیکن سجدہ جو آئے گا تو وہ ڈبل مرتبہ ہوگا. اب یہ کہ ڈبل مرتبہ سجدہ کیوں، تو اس میں علماء کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں. اس میں یہ کہ حکم دیا تھا حق تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر میں سجدہ کرنے کا، تو مؤمنین کے ارواح نے تو سجدہ کیا تھا حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن کافرین اور مشرکین کے ارواح نے سجدہ نہیں کیا تھا. جب مومنین کے ارواح نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے نہیں کیا اور ہم کو توفیق میسر ہوئی تو شکرانے کے لیے دوسرا سجدہ کیا. اس اعتبار سے دو سجدے لازم کیے گئے نماز کے اندر میں. دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے قبلے کی حیثیت میں یا جو بھی حیثیت ہو، تو اس موقع پر ابلیس نے نہیں کیا تھا، ملائکہ کو توفیق میسر ہوئی. ملائکہ نے دیکھا کہ یہ ایسے ہی کھڑا ہے، چنانچہ انہوں نے شکرانے کے اندر میں کہ ہم کو توفیق میسر ہوئی سجدہ کیا. اس اعتبار سے دو سجدے ہم کو کرنے کا حکم دیا حق تبارک و تعالیٰ نے. تو ایک سجدے سے اشارہ ہوا کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرے سجدے سے اشارہ ہو رہا کہ ہم اسی کے اندر میں ملنے والے ہیں. اس اعتبار سے دو سجدے کا حکم دیا گیا. تو بہرحال علماء نے یہ وجوہات بیان کی ہے، لیکن یہ کہ جو محققین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ امر تعبدی ہے. بس ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سجدے کا حکم کیوں دیا. اور یہ علماء میں جو دو قسمیں ہیں وہ اسی معنی کر ہے کہ بعض لوگوں کے اعتقاد کو اور لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے اس قسم کی کچھ تعویلات کر لیتے ہیں. اب یہ کہ ان کو کہا جائے امر تعبدی بس اللہ نے حکم دیا مان لو، تو ان کی سمجھ میں ناوے باز ایسے بھی سر پھیلے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے حکمتوں کو نکالا جاتا ہے. اور دوسرے جو محدثین کا طرز ہوتا ہے عام طور پر تو وہ اس قسم کی تعویل باویل نہیں کرتے ہیں. وہ سیدھی سی بات ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر محول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ دو سجدے کے بعد کے اندر میں امر تعبدی کا قول کیا گیا. ایسے ہی یہاں پر کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کی حالت کے اندر میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ امر تعبدی ہے کہ جس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے. بعضوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تذلل کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کسر نفسی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے کہا گیا. حقیقت میں رکوع کرنا اور حنا اور جھکنا یہ بھی مراد نہیں ہے،
اور نہ تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا، یہ بھی مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ تذلل کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتراتے ہوئے داخل ہو، تکبر کے ساتھ اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے تم مفتوح علاقے کے اندر داخل ہو، ایسا نہیں کرنا ہے. اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے النبی الخاتم کے حاشیے کے اندر میں، وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے مین و عن جو ہے وہ بات مجھے معلوم نہیں، بہرحال حاصل و خلاصہ یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے فتح مکہ کے موقع پر داخل ہونے کا، اس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر واضح ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار کے کلمات پڑھتے ہوئے اور تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، باوجود یہ کہ آپ کی شاہانہ حیثیت، آپ کی حاکمانہ حیثیت اور آپ کے قائلانہ حیثیت واضح ہو رہی ہے نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. بس انداز وہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ادنا سا بندہ ہوتا حق تبارک و تعالیٰ کا، اسی انداز سے وہ داخل ہو رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طریقے سے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں دروازے میں داخل ہونا ہے انکساری کے ساتھ. وہ عملی تفسیر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیر تفسیر اس انداز سے کر رہے ہیں کہ مفتوح علاقے کے اندر میں، جس علاقے کو ہم نے فتح کیا ہو اور جو جہاں ہم ون ہوئے ہو، تو وہاں انداز یہ ہونا، ون نہیں بہرحال وہ کوئی دوسرا لفظ آتا اس کے لیے، وکٹوری ایسا کچھ تھا. اچھا، تو اس میں اگر داخل ہونا ہے تو ایسے علاقے میں داخل ہونے کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اسوہ ہمارے سامنے بتلا رہے ہیں کہ یہ انداز ہونا چاہیے تمہارا اس میں داخل ہونے کے لیے. وادخلوا الباب سجدا، دروازے کے اندر داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے یا تذلل اور انکساری کرتے ہوئے یا رکوع کی حالت کے اندر میں. وقولوا حطہ، یہ تو تھا تمہارا عمل، اور تمہیں زبان سے کیا بولنا ہے؟ حطۃ، حطۃ کا لفظ بولنا ہے. اب یا تو یہی لفظ بولنا تھا، یا تو کہ اس معنی کا جو لفظ ان کی زبان کے اندر میں تھا وہ بولنا تھا ان کو، جس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ حق تبارک و تعالی ہماری خطا کو معاف کر دے. اب انہوں نے کچھ تغییر کر دی. اصل میں تو ان کو معافی کا سوال کرنا تھا کہ ہماری جو کچھ سابقہ گناہ یا لغزشات وغیرہ ہیں، حق تبارک و تعالی اس کے پر معافی کا قلم پھیر دے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اگر تم یہ دو کام کرو داخل ہونے کے وقت میں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو تم میں نیکوکار ہوں گے ان کو مزید بڑھا دیں گے، مطلب یہ کہ ان کو اجر و ثواب اور زیادہ مرحمت فرمائیں گے جو دل سے کام کرنے والے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان کی وہی شرارت یہاں پھر کام کر گئی. ان کو جس کلمے کے کہنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے علاوہ دوسرا کلمہ انہوں نے تجویز کیا، بدل دیا انہوں نے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالمین تھے انہوں نے بدل دیا قولاً، ایک بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو کہ ان سے کہی گئی تھی، جس کی فرمائش کی گئی تھی اس کے علاوہ بدل دیا. دیکھیے یہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور حق تبارک و تعالی فقط ایک کا تذکرہ فرما رہے قولاً، خالی بات کا، حالانکہ بات کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ ایک کلمہ نکالنا ہے حطۃ کا، معافی کا سوال کرنا تھا. اور وہاں یہاں پر بھی وہی تفسیر مولانا مناظر حسن گیلانی کی، حطۃ کا لفظ نہیں بولنا ہے، بس یہ کہ سوال کرنا ہے حق تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا. تو ان کو ایک تو اس کام کا حکم دیا گیا تھا، دوسرا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے یا انکساری کے ساتھ داخل ہونا تھا. ان دو میں سے فقط ایک کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے حق تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے. اور لباس کے اندر، لباس بنانے کے اندر پھر مفسرین یہ کہہ رہے ہیں حق تبارک و تعالیٰ ویسے قادر ہیں کہ بنے بنائے لباس جو ہے وہ تمہارے لیے رکھ دیے جائے اور تم اس میں سے تجویز کر لو، لیکن پھر اس کے بعد انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے، جیسے بنی اسرائیل کی طبیعت معلوم ہو رہی تھی، پکا پکایا کھانا جو مل رہا ہے اس کے باوجود طبیعت جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے. اس لیے تنوع پسند ہے ہماری طبیعتیں، تو حق تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے وہ خاص ریڈی میڈ جو ہے کپڑے اور کلوتھ جو ہے وہ نہیں لگائے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں بنائے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے اعتبار سے اس کو بنا سکتا ہے. تو حق تو گیا یہ خلاف فطرت ہے، یہ ریڈی میڈ کپڑوں والا جو سلسلہ ہے یہ خلاف فطرت ہے. اسی لیے شروع میں جب یہاں آیا تو عجیب و غریب معلوم ہوا، اس لیے کہ راندے اور راندے کے اندر میں
جمعہ کی نماز میں اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بڑے عمدہ اور بڑھیا کپڑے. اور یہاں جب دیکھا شروع پہلے جمعہ کے اندر میں تو عجیب و غریب حال معلوم ہے. میں نے کہا کہ وہاں سے زیادہ یہ لوگ تو محتاج نظر آ رہے ہیں. مطلب وہی ریڈی میڈ کپڑوں کی برکت ہے کہ اس میں حلیہ بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے. جیسا انسان ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے یہ یہاں لٹک آتے ہیں. ایسی عجیب و غریب حیت ہوتی ہے. بہرحال تنقیص مقصود نہیں ہے، اصل اس پر بات جا رہی ہے وہ ریڈی میڈ کپڑوں کے اوپر کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. حق تبارک و تعالیٰ نے انداز دوسرا اختیار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلاف فطرت چیز معلوم ہو رہی ہے. تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تو دو چیزوں کا ان کو سرابیل تقیکم الحر کہ حق تبارک و تعالیٰ نے لباس تمہارے لیے پیدا کیے. تقیکم الحر جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں. تو کیا صرف گرمی ہی سے بچانے والے لباس کو حق تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا؟ نہیں، ٹھنڈی سے بچانے کے لیے بھی حق تبارک و تعالیٰ نے لباس کو پیدا کیا. تو وہاں عبارت اس طرح ہے تقیکم الحر والبرد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لباسوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور وہ لباس تم کو بچاتے ہیں گرمی سے بھی ٹھنڈی سے بھی. ایسے ہی یہاں فبدل الذین ظلموا قولا وفعلا عملا کہ قول کو بھی انہوں نے بدل دیا، جو بولنا تھا اس میں بھی انہوں نے تغییر کر دیا اور ترمیم کر دیا اور تبدیلی اور پریورتن کر دیا. اور ادھر جو عمل کے لیے کہا گیا تھا اس میں بھی انہوں نے چینجنگ کر دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، تو انہوں نے الٹا ہی سرین کے بل داخل ہونا، گھسٹ جو ہے وہ داخل ہوئے، گھسٹتے ہوئے سرین کے بل وہ دروازوں میں سے داخل ہو رہے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں گدی کے بل، مطلب یہ ہے کہ پشت کے سہارے سے جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں دروازے سے. اور ان کو کہا گیا تھا حنتتن بولنے کا، تو اس کے بجائے وہ بول رہے ہیں حنتتن فی شعیرتن یا حبتن فی شعیرتن کہ دانا جو کے اندر میں. کوئی معنی نہیں، دانا جو کے اندر میں یا گیہوں جو کے اندر میں، اس کا تو کوئی معنی نہیں بنتا. لیکن بس وہ شرارت ان کی تھی، تمسخر اور مذاق اڑانا تھا حق تبارک و تعالیٰ کے امر کا اور حکم کا. اس اعتبار سے انہوں نے وہ عمل بھی اختیار کیا الگ انداز کا، قول جو اختیار کیا وہ بھی الگ انداز کا جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں تھا. اس سے علماء نے یہ ثابت کیا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے جس امر کا اور جس کام کا حکم دیا ہے، جن کلمات کے ذریعے مخصوص انہی کلمات کو بولنا چاہیے. اس سے دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ نماز کے اندر میں جو تسبیحات رکھی گئی ہیں ان تسبیحات کو ویسے ہی انداز سے ذکر کیا جائے اور بولا جائے جس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے یا حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بتلایا ہے، اسی انداز سے اختیار کیا جائے. ہاں بعضی صورتیں ایسی ہے کہ جس میں ان الفاظ میں تم ترمیم کرنا چاہو ترمیم کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ نماز وغیرہ کے اندر میں جو حیت رکھی گئی ہے تمہارے لیے یا کلمات کا جو انداز رکھا گیا ہے اس میں ترمیم اور تبدیلی کرنا نہیں ہے. اور رہا حدیث شریف کا معاملہ، تو حدیث شریف کے اندر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو نقل کرنے میں علماء کی دو رائے ہو گئی. جیسے ہی سنا ہے ویسے نقل کرنا ہے منعن، اسی لفظ کے ساتھ ذرہ برابر بھی اس میں ترمیم نہیں ہونا چاہیے، جیسے محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کا یہ خیال اور نظریہ ہے. اور دوسرا علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ترمیم اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ایسا انسان کہ جو عربی زبان سے واقف ہو اور موقع اور محل کو جانتا ہو کہ کس موقع کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. اس اعتبار سے جو مقصود ہوگا اس مقصود کو برقرار رکھ سکے گا اور مقصود میں خلل واقع نہیں ہوگا. اس اعتبار سے اگر لفظ میں کچھ ترمیم ہو جائے اور تبدیلی ہو جائے تو یہ وعید کے تحت میں داخل نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے. اور عام علماء نے اسی قول کو لیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے نقل کے بعد میں. لیکن یہ کہ تسبیحات وغیرہ کے اندر میں پھر وہ ترمیمات نہیں کرنا ہے، جیسے کلمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنائی ہے ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے. غرض یہ کہ ان لوگوں نے اس کلام کو بھی بدل دیا تھا، جو عمل کے لیے کہا گیا تھا اس عمل کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا. بعضوں نے یہاں قول سے مراد لیا ہے امر. حق تبارک و تعالیٰ نے جو امر ان کو دیا تھا، جو آرڈر دیا تھا، آرڈر میں دونوں چیزیں داخل ہو گئی، اس لیے کسی چیز کو موضوع ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالمین تھے ان ظالمین کے اوپر ہم نے نازل کیا رجزا من السماء، سخت عذاب آسمان سے، بسبب ان کے
فسق کے، بما کانوا یفسقون، انہوں نے فسق کیا، حق تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑا علانیہ اور کھلم کھلا، اس کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کی شکل یہ ہوئی کہ طاعون کے اندر میں ان کو مبتلا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا کہ یہ جو طاعون امت محمدیہ میں ہمارے لیے آتا ہے وہ بنی اسرائیل کے عذاب کا مابقیہ ہے، ان پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے جو اس امت کے اندر میں وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے عرصے کے اندر میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں پر آیا تھا عذاب کی شکل کے اندر میں، اور ہم لوگوں کے لیے جو آ رہا ہے اگر انسان اس کو صبر کرتا ہے تو یہ طاعون اس کے لیے شہادت کا باعث بنتا ہے کہ جس کے نتیجے میں طاعون میں مرے یا طاعون کے زمانے میں مرے، وہاں پر اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر میں حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ شہید سمجھا جاتا ہے، اور شہید کے درجات اس کو حاصل ہوں گے، اور وہاں سے فرار اور نکلنے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نکلنا شروع کریں گے تو اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار وغیرہ، یا کہ کم از کم مسلمان تو ہے، لہذا ان کو یہیں پر چھوڑ کر یہ انسان چلا جائے گا، تو یہ لوگ ویسے ہی بلا تیمار داری کے رہ جائیں گے، ان کا لک آفٹر کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایمان میں ضعف اور کمزوری بھی پیدا ہوگی کہ میں یہاں سے نکل گیا اسی لیے میں بچ گیا، ورنہ یہاں اگر ہوتا تو موت آ جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم یہیں پر رہتے ہو اس کے باوجود موت تمہارے اوپر نہ آتی۔ غرض یہ کہ طاعون حق تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، جس میں ایک قول کے اعتبار سے 70,000، دوسرے قول کے اعتبار سے 24,000 بنی اسرائیل جو ہے مر گئے، اور مبتلا رہے اس میں 40 دن تک ایک قول میں، دوسرے قول میں 20 رات تک جو ہے مبتلا رہے طاعون کے اندر میں، اور پھر اس کے بعد یہ مرے ہیں 70,000 یا 24,000۔ اب اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وہی مستقل یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، لہذا تغییر ترمیم آگے پیچھے وغیرہ ہو سکتا ہے، وہ قریہ کے اندر میں بستی کے میں داخل ہونے کا مسئلہ پہلے آ گیا، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اب وہ وادی تیہ کی پھر بات آ رہی ہے کہ جس میدان میں ان کو 40 سال گزارنے پڑے، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا کوئی انتظام ہے نہیں، لہذا آپ حق تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے حق تبارک و تعالیٰ سے بارش کا سوال کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی ہے بارش کو طلب کرنے کے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قحط سالی ہو، بارش نہ آ رہا ہو تو اس موقع پر دعا کی جائے، نماز مسنون نہیں ہے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز یہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ صاحبین علیہم الرحمہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد اور ائمہ ثلاثہ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز ہے اس کے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علیہ السلام کا دوامی عمل یہ نہیں رہا ہے کہ جب کبھی بارش رک گئی آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تمام صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہو گئے ہوں، وہاں نماز پڑھی گئی، خطبہ دیا گیا، چادر کو الٹنا پلٹنا وغیرہ ہوا تفاعل کے لیے، نیک فالی کے لیے کہ یا اللہ جس طریقے سے ہم نے چادر کو الٹ دیا ہے، مطلب اوپر کا گوشہ اور اوپر کا کنارہ نیچے آ جاتا ہے، اندر کا باہر آ جاتا ہے، اس طرح پلٹنا ہے چادر کو وہاں میدان میں جا کر۔ اور یہ پلٹنا اس لیے ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ سے گویا یہ التجا کی جا رہی ہے کہ یہ چادر کی حالت جیسے ہم نے بدل دی ہے ویسے تو ہماری حالت کو بدل دے کہ خشک حالی سے فراوانی ہو جائے پانی کی، اور یہ کہ آسودگی ہو جائے طعام کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اس لیے چادر کا الٹنا ہے۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، ثابت ہے آپ علیہ السلام سے نماز پڑھنا، لیکن یہ کہ مسنون نہیں ہے، جائز ہے، پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، ورنہ آپ علیہ السلام سے درخواست کی گئی دوران خطبہ، ایک صحابی نے درخواست کی کہ قحط سالی بہت زیادہ ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دوران خطبہ ہی اور دعا مانگنا شروع کر دیا، اور بارش جو ہے برسنا شروع ہو گئی۔ پہلے تھوڑا سا بھی بادل نہیں تھا، ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، قضا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا بادل کا، اور جب ہم جا رہے ہیں تو اس موقع پر
بارشی بارش، بلکہ آپ علیہ السلام ممبر سے نہیں اترے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ڈھاری مبارک سے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں، اس لیے وہ چھپر کیسا تھا وہ تو معلوم ہی ہے۔ اس اعتبار سے قطرات جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر میں اترنا شروع ہوئے اور مسلسل جو ہے ایک ہفتے تک وہ بارش رہی، پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے کے اندر میں وہی صحابی یا کوئی اور صحابی، حدیث کے اندر میں اسی طرح ہے کہ وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی پھر درخواست کر رہے ہیں کہ اب تو بارش بہت زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے جو جانور وغیرہ ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر درخواست کی، حق تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، بارش رک گئی۔ مطلب یہ کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ویسے اصل چیز اس میں استغفار ہے، حق تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اسی کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا اپنی قوم کو، جبکہ ان سے بارش کو روک دیا گیا تھا، فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو، مغفرت چاہو تو حق تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسا دے گا۔ تو گیا اصل چیز یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی جناب میں استغفار ہو، پھر حق تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو دور فرماتے ہیں۔ ورنہ بقیہ جو علاج ہے، بقیہ جو علاج کا مطلب ہم ظاہری اعتبار سے جو علاج تجویز کر لیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میں کامیابی مہیا فرما ہی دے۔ لہذا ایسے موقع پر اپنے گناہوں کا استحضار ہو، اپنے گناہوں کا استحضار ہو، چاہے جو بھی مصیبت آ رہی ہو، اس موقع پر انسان یہ سوچے کہ میرے گناہ گویا کہ زیادہ ہو گئے ہیں، جس پر حق تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمارا حال دوسرا ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کو طلب کیا، دعا کی بارش کے لیے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا جو عصا اور اپنی جو لاٹھی ہے اس کو پتھر کے اوپر ماریے۔ یہ جو عصا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا، پیغمبروں کے توسط سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس موقع پر وہ لاٹھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، وہی لاٹھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر بھی کام کر رہی ہے۔ 10 ذراع 10 ہاتھ کی وہ لکڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اسی کے مناسب تھا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ لاٹھی آسمان سے نہیں آئی تھی، جنت سے نہیں آئی تھی، جنت کے درخت کی نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے، تو اس موقع پر فرشتے نے بیچ راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حوالے کی ہے۔ آگے جو پتھر کا ذکر آ رہا ہے، وہ پتھر ایک قول میں حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، گویا کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ دوسری صورت اور دوسرا قول یہ ہے کہ کوہ طور کے اوپر ایک پتھر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اس پتھر کو آپ اپنے ساتھ رکھیے، حق تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے قدرت کے مظاہر سامنے لائے گا، حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے ظاہر ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کوئی معین پتھر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پتھر جس کے اوپر آپ لاٹھی ماریں گے تو یہ معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ قدرت کے اعتبار سے، حق تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے اظہار کے اعتبار سے یہ صورت راجح ہے۔ خیر، یا تو وہ صورت مان لیجئے کہ کوہ طور سے لایا گیا تھا، یا ہے کہ یہ پہنچ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام ہی کے توسط سے شعیب کے پاس پہنچا تھا یہ پتھر، اور وہی پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل رہا ہے، یا تو یہ کہ یہ پتھر بیچ راستے کے اندر میں کسی فرشتے نے عطا کیا ہے، یہ پتھر آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل نے تان کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ وہ لوگ ویسے غسل کرتے تھے، باہر کھلے ہوئے برہنہ ہونے کی حالت میں، ننگے، ایک دوسرے کے سطر کے اوپر بھی نظر پڑتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کا لحاظ کرنے والے، اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کھلم کھلا اور علانیہ ان کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، سفید داغ ہوں گے، یا تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خصیتین ہے وہ خصیتین بڑھ گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ غسل نہیں کرتے۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے حق تبارک و تعالی، اس کو جسمانی جو عیوب ہوتے ہیں جس سے کسی کو گھن ہوتی ہے، تنفر ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے اور گھڑنا اور ترسکار اپجتا ہے،
ایسے عیوب سے، ایسے نقائص سے منزہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے کے اندر میں وہ بیضت عیناہ جو آیا ہے قرآن مجید کے اندر میں، بعض مفسرین نے یہ مراد لیا کہ ذرا ان کی نگاہ کے اندر میں کمزوری آ گئی تھی، نگاہ چلی نہیں گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی. اس لیے کہ اگر ان کو نابینا مان لیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر طبیعت جو ہے ایسوں سے ذرا گن محسوس کرتی ہے. اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر نابینا انسان ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے. اس کی امامت کے مکروہ ہونے کے اندر میں جو قول ہے اس میں سے ایک قول یہ وجہ کراہت کے اندر میں کہ وہ جو طہارت وغیرہ ہے اس کا اہتمام اچھی طرح کر نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نظیف نہ ہو، صاف نہ ہو، کچھ قطرات وغیرہ اس کے اوپر گر گئے ہوں جس کا اس کو احساس نہ ہو، نظر نہیں آ سکتا، اس لیے اس نے صفائی کا اہتمام نہ کیا ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ دوسروں کی جو طبیعتیں ہیں وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. اس اعتبار سے یہ باعث بنے گا، یہ سبب بنے گا تقلیل جماعت کا کہ جس کے نتیجے میں جماعت کم ہو جائے گی، لوگوں کو اس سے رغبت نہیں ہوگی. اس اعتبار سے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کریں گے، جماعت کم ہو جائے گی. تو گویا کہ ایسی چیز اور ایسا وصف ہو جس کے نتیجے میں لوگ تنفر اور لوگ ترسکار سمجھتے ہوں ایسی چیز کو، اور گھرونا محسوس کرتے ہوں، توحش جس کے اندر سمجھتے ہوں، ایسے نقوص سے، ایسے عیوب سے اور ایسی چیزوں سے حق تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو منزہ اور مبرہ رکھتے ہیں. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ قول کیا گیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی عذر لاحق نہیں تھا، ایسی کوئی بیماری نہیں تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری ظاہر کرنے کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ایک مرتبہ غسل کر رہے ہیں ویسے ہی اپنی تنہائی کے اندر اور پتھر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اپنے کپڑے، یہ پتھر جو ہے لے کر بھاگا کپڑوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اور یہ صحیح روایت سے ثابت بخاری شریف کی روایت کے اندر میں موجود ہے. ذرا سر بھری ہو جاتا ہے تو وہ استیزار نہیں رہتا، وہ کبھی کبھی ایسا ویسا ہو جاتا ہے. اچھا، تو بخاری شریف کے اندر میں یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے بیٹھے، وہ پتھر جو ہے لے کر بھاگا کپڑوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ثوبی الحجر، یہ پتھر میرے جو الحجر، وہ اس کو ندا کر رہے ہیں. اب یہ کہ یہ پتھر اور اس کو ندا کرنا، ایک پیغمبر وہ اتنا نہیں سمجھتا کہ یہ پتھر جو ہے وہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، سنتا یا نہیں سنتا. اس میں ایک چیز ایسی ہوئی تھی کہ جو عقل مند انسان کر سکتا ہے یا جو جاندار کر سکتا ہے، لے کر بھاگنا اس اعتبار سے سمجھ بھی سکتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکارا. مطلب یہ کہ بیوقوفی اور حماقت نہیں ہے، اس سے جو چیز ظاہر ہوئی اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ سنے گا، سمجھے گا. اس لیے فرما رہے ہیں وہ حجر کو خطاب کرتے ہوئے کہ ثوبی میرے جو کپڑے ہیں وہ مجھے دیتا جا. لیکن یہ کو مانا ہی، وہ تو چلتا ہی رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، بس وہ اپنے دھیان کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کے پیچھے، اور پہنچ گیا وہ پتھر وہاں اس مجمع کے اندر میں جہاں وہ جمع تھے، اور دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ نا ایسا کوئی عیب نہیں ہے، اس خاص جگہ کے اندر میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے. اسی کو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ تم ایسے مت بنو جیسے کہ ان لوگوں نے ایذا پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تہمت لگا کر اور ان پر یہ الزام قائم کر کے. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، جو نسبت کی تھی کہ ان کے خصیتین بڑے ہو گئے ہیں یا کہ ان کو برس کی بیماری ہے. تو ان کو بتلا دیا کہ نہیں، اس قسم کا کوئی مرض اس پیغمبر کو لاحق نہیں ہے. غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے کے اندر میں، جلال کے اندر، وہاں جا کر وہ ٹھہرا رکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسید کیا، چنانچہ 3 یا 4 جو ہے نشانات اس کے اوپر پڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کے نتیجے کے اندر میں. اب یہ کہ یہ نشان کیسے پڑ گیا جبکہ یہ پتھر ہے. ابھی ایک بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جنت کا پتھر ہے. اگر اس کو جنت کا پتھر مانا جاتا ہے تو ایسی صورت میں، اور اگر دنیا کا پتھر ہے تو بھی، حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر کیا تھا
کہ وہ نرم تھا، وہ لین تھا، وہ سخت نہیں تھا، اس اعتبار سے اگر مارے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد نشان پڑ جائے تو ایسا ممکن ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا پڑنا اس خاص مقام میں رکھتے ہوئے پتھر کے اندر میں، یہ جب ممکن تھا، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے اندر میں کیا استبعاد ہے اور کیا بعید۔ چنانچہ یہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اس کو ساتھ میں رکھنا ہے، چنانچہ اسی پتھر پر مارنے کے لیے کہا گیا کہ یہ عصا اور لاٹھی اس کے اوپر ماریے، اور یہ پتھر چوکور تھا، اور جب اس کے اوپر مارتے تھے تو اس میں ہر کونے کے اوپر 3 ابھری ہوئی چیزیں ہوتی تھی، اور جس سے وہ پانی رسنا شروع ہوتا تھا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اور انبجاس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا رسنا، تھوڑا تھوڑا پانی کا نکلنا، اور یہاں فرمایا گیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے بہ پڑا، پھوٹ پڑا، اس سے 12 چشمے جو ہے اس سے پھوٹ پڑے۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ بہتات کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہوا، دونوں کے درمیان بظاہر تعارض، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ شروع میں اس طرح نکلتا تھا پانی، اور پھر اس کے بعد پانی جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے جو ہے کھڈے کھود لو جس کے اندر میں یہ پانی جمع ہو جائیں، چنانچہ وادی تیہ کے اندر میں یہ انتظام کیا حق تبارک و تعالیٰ نے۔ 12 خاندان تھے ان کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، اور ان میں کچھ تغابن اور کچھ تنافس، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھنے کی باتیں تھیں خاندان کے اندر میں، اس لیے 12 جو ہے چشمے جاری کیے تاکہ یہ لڑنے بھیڑنے کی نوبت نہ آئے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ تم متفق نہیں رہ سکتے، تم متفق نہیں رہ سکتے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک ہی چشمہ جاری کیا جاتا اور پھر اس کے بعد ایک ہی چشمے سے وہ لوگ فائدہ حاصل کرتے، لیکن یہ 12 چشموں کو جاری کر کے حق تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تمہاری طبیعت کے اندر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب ضرورت پوری ہو جاتی خود بخود پانی بند ہو جاتا تھا۔ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور وہیں سے متعدد مفسرین نے اس قول کو لیا ہے، چنانچہ صاحب روح المعانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ نیچری لوگ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک پتھر اور پھر اس میں سے پانی کا نکلنا یہ ذرا بعید معلوم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس میں یہ تعویل کرتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے پتھریلی زمین میں چلیے اور پانی کو تلاش کیجئے۔ انہوں نے یہ مطلب لیا گیا تحریف اور تبدیلی قرآن مجید کی آیت کے اندر میں، لیکن اس کے لیے وہ عربی کی بحث کی اضرب وہ فی آنا چاہیے، سفر کرنے کے اگر معنی ہو تو پھر یہ بے عصاک الحجر با نہیں آ سکتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو حکم دیا گیا تھا پتھر کے پر لاٹھی مارنے کا اور اس سے پانی کا نکلنا، یہ جو کچھ ہوا حق تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے سامنے کوئی بعید نہیں، کسی قسم کا کوئی محال نہیں، امپوسیبل نہیں ہے۔ جب ایک پتھر جب اس میں مقناطیس ہوتی ہے، لو چمبک مقناطیس جب اس میں ہوتی ہے تو وہ لوہے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے، تو کیا بعید ہے کہ اس پتھر نے اپنے اندر پانی کو جذب کر لیا ہو اور پھر اس کے بعد جب اس پر مارا گیا تو اس نے پانی بہانا شروع کر دیا ہو، پانی کو اگلنا شروع کر دیا ہو۔ یہ چیز ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود یہ پتھر کے اعضاء، اور اسی پر وہ دودھ والا مسئلہ بھی، وہ ان کے بت والا مسئلہ کہ وہ مورتیاں پیٹی تھی، تو وہ ایسے ہوتے ہیں بعض پتھر کے جو اس طرح جذب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کچھ وقت کے بعد اگلنا شروع کر دیں، یہ چیز ممکن ہے جیسے یہاں پر ہو رہا ہے۔ یا تو یہ کہ خود یہ پتھر کے اجزاء وہ بھی پانی بن سکتے ہیں، پتھر کے اجزاء یہ بھی پانی بن سکتے ہیں، یا کچھ اجزاء نہ ہو اور حق تبارک و تعالیٰ جاری کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا جاری ہونا، یا انگلیوں ہی سے پانی کا جاری ہونا، انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یا انگلیوں کے درمیان سے پانی کا جاری ہونا، اور اس سے 300 یا 500 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا سیراب ہونا، اور پھر اس کے بعد اس پانی سے فائدہ حاصل کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ پانی جو ہے کوئی مسمرزم یا کہ نظر بندی وغیرہ کی شکل کے اندر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو دیکھ رہے ہیں، فائدہ اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور پانی کا جو خاصہ ہے پیاس کو مٹانا وغیرہ وہ سب چیزیں اس کے اوپر مرتب ہو رہی، یعنی حقیقتاً وہ پانی تھا۔ اور اسی پر علامہ نووی علیہ الرحمہ نے اس بحث کو جاری کیا ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے،
اب زمزم کا پانی یہ افضل ہے یا کہ جنت کا پانی وہ افضل ہے، حوض کوثر کا پانی وہ افضل ہے، تو اس پر پہلی بحث یہ شروع کی۔ ویسے یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ جس پر کوئی حکم شرعی متفرع کیا جائے، یہ صرف علمی بات۔ وہ یہ کہ زمزم کا پانی وہ بڑھا ہوا ہے، جنت کے پانی یا کہ حوض کوثر کا پانی اس سے بڑھا ہوا ہے زمزم کا پانی، کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارکوں سے دھویا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ پانی بڑھا ہوا ہے، ورنہ تو جنت سے پانی لایا جاتا، جب جنت سے تشت لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد صفائی وغیرہ کی جاتی ہے آپ کے قلب مبارک کی، تو پانی بھی وہیں سے لایا جاتا، لیکن نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پانی افضل ہے زمزم کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے انگلیوں کے درمیان سے جو پانی جاری ہوا، یہ اور زیادہ گویا کہ مس کرنے والا ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ افضل ہے۔ لیکن علامہ نووی علیہ الرحمہ میں نے کہا تھا کہ ایک بات اور چک گئے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر جو پانی لیا اور پھر اس کے بعد اس کو باہر نکالا، یہ پانی سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ہی زیادہ متصل ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام کا لعاب دہن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو علامہ نووی علیہ الرحمہ شاید یہ چک گئے ہیں جس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے اوپر ڈالا بھی ہے یہ پانی، محمود بن الربیع ایک صحابی ہیں، کم عمر ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے یا ان کے ابا کی دلجوئی کے لیے آپ علیہ السلام نے پانی لیا اپنے منہ کے اندر اور پھر ان کے منہ کے اوپر ڈالا، جس عام طور پر بچوں کے ساتھ کیا جاتا ویسے ہی آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ خیر، تو یہ پانی سب سے بڑھیا اور بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کو پانی پلانے کے لیے جو انتظام کیا حق تبارک و تعالیٰ نے، پتھر کے اوپر لاٹھی مارنے کا، جسے پانی کے نکلنے کا، یہ حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے محال نہیں ہے اور کہ مستقبل بعید چیز نہیں ہے کہ اسے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ایک ہے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا اور پھر اس کے بعد ضرورت کے بقدر نکلنا، جب ضرورت پوری تو پھر اس کے بعد ختم۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ جو گوشے ہیں 4 گوشے، ان میں سے پھر جہاں سے نکل رہا ہے تو ہر خاندان والا وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ ہمارا پانی یہاں سے نکلے گا، ہمارا پانی یہاں سے نکلے گا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنی پینے کی جگہ اور گھر کو معلوم کر لیا تھا کہ یہاں سے نکلے گا وہ ہمارا پانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپس میں تکرار اور جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، وہ جو من اور سلوا ہے اس کو کھاؤ اور یہ جو پانی نکل رہا ہے اس کو تم پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر میں حد سے زیادہ مت بڑھو فساد پھیلاتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے حق تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ احکام کو بہت زیادہ تم توڑتے ہوئے آ رہے ہو، اب تم رک جاؤ، اب بعد آ جاؤ میدان تیغ کے اندر میں، اور جب اس سے نکلنا میسر ہو تو پھر اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر فساد نہیں پھیلانا ہے۔ اگر تم فساد پھیلاؤ گے تو پھر جیسے حق تبارک و تعالیٰ یہ نعمت دینا جانتا ہے، نعمت کا کھینچ لینا اور سلب کر لینا یہ بھی جانتا ہے، اور جس طریقے سے انعام کرتا ہے اور اکرام اور اعزاز حق تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر ویسے ہی حق تبارک و تعالیٰ عذاب کو بھی بھیجتے ہیں۔ اس لیے خالی ان کو نہیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں اس سے یہ سبق لینا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر انعامات ہو رہے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمتیں موصلہ دھار آ رہی ہے تو پھر حق تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا چھیننا بھی جانتے ہیں، اس لیے نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے اس کے مطابق انسان عمل بھی کرے۔ حق تبارک و تعالیٰ صحیح سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس آیت کریمہ میں حق تبارک و تعالی نے ان کو جو ایک نعمت دی گئی تھی اور اس کی ناشکری کی، اور ان میں جو دناعت طبیعی تھی، جو خست پن تھا، جو سفلی چیزوں کی طرف ان کا میلان تھا، جو پست خیالی تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس انداز میں کہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا پکا پکایا ان کو مل جاتا تھا، من و سلوہ، جس میں ان کو کسی قسم کی کوئی زحمت اور تکلیف اٹھانا نہیں پڑتی تھی. لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ان کا انداز دیکھیے، بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن جب اس کو بیان کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ جس میں ان کی بے نیازی بھی ٹپک رہی ہو، حق تبارک و تعالیٰ سے ان کی بیگانگی بھی معلوم ہو رہی ہو کہ ان کو کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں گویا حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کوئی جوڑ، کوئی ربط، کوئی اتصال ہے ہی نہیں. دیکھیے پہلے تو انہوں نے یہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ تم نے کہا تمہارے باپ دادا نے کہا تھا، تم بھی اس پر راضی ہو، یا موسیٰ، اے موسیٰ. پیغمبر کی ذات ہے، ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے نام کے ساتھ پکارا ہوگا. حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے رسول کو مت پکارا کرو. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا چاہیے، یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے. اور رہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک مرتبہ حاضر ہونا آخری زندگی کے اندر میں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب اس دنیا سے کوچ کرنا تھا، انسانی شکل کے اندر میں آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا. اور اس میں بھی علماء نے متعدد وجوہ بیان کی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آخری زندگی ہے، آخری سال ہے، حضرت جبرائیل حاضر ہو رہے ہیں. وہی حضرت جبرائیل جو کئی سالوں سے آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس. اب یہ بتلانا ہے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ آپ سے علم چھین لے تو آپ جان بھی نہیں سکتے اس آدمی کو، اس شخصیت کو جو کئی سالوں سے آ رہی تھی. لہذا علم غیب آپ کو نہیں ہے، مرنے کے وقت تک آپ کو علم غیب نہیں ہے. جتنا علم ہم عطا کریں اتنا تو آپ کو علم ہوگا، اور باقی جن چیزوں کا علم آپ سے پوشیدہ رکھا جائے، آپ سے مخفی رکھا جائے، آپ کو بتلایا نہ جائے، اس تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں پہچانا. جب چلے گئے پھر اس کے بعد معلوم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ وہ جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، اخلاص کسے کہا جاتا ہے، احسان کسے کہا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کب آئے گی، اس قسم کی چیزوں کا انہوں نے سوال کیا تھا. گویا کہ پوری شریعت کا خلاصہ پوچھ لیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ایک بدو کی شکل کے اندر میں، ایک دیہاتی کی شکل کے اندر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے. غرض یہ کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے کے ساتھ آپ کو جو خطاب کیا تھا وہ کہا تھا یا محمد. تو اب اس میں محمد کا نام لیا. اولاً تو یہ کہ وہ فرشتے ہیں، اور یہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے یہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے اور جنات کو حکم دیا گیا ہے، وہ مکلف ہیں. لہذا انہیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، اور پیغمبر اسے مستثنا ہے. پیغمبر ملائکہ جو ہے، فرشتے جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس معنی کر کہ ہمارے لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے. اس اعتبار سے انہوں نے پکارا تو اس پر کوئی اشکال نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو متوجہ کرنا تھا. معلوم صحابہ کو یہ ہوتا کہ اگر یہ شہری انسان ہے تو اس طرف زیادہ توجہ نہ کرتے، لیکن جب بدو قسم کا انسان ہے تو ان کو زیادہ اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے عدم واقفیت کی بنا پر، یا کہ ان میں اخلاق، تہذیب وغیرہ کچھ کم ہی ہوتا ہے شہریوں کی بنسبت،
تو ان کا سوال ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم کو کچھ باتیں معلوم ہو جائے گی. وہ کچھ پوچھے گا, آپ علیہ السلام درگزر کریں گے. دیہاتی ہونے کے نتیجے میں, بدو ہونے کے نتیجے میں کچھ اگر گستاخی ہو بھی جائے گی, بے ادبی ہو بھی جائے گی, تو آپ علیہ السلام اس کی گرفت نہیں کریں گے. اس اعتبار سے صحابہ کو اشتیاق رہتا تھا, شوق رہتا تھا اس بات کا کہ کوئی بدو آئے, سوال کرے آپ علیہ السلام سے. چنانچہ جب وہ یا محمد کے لفظ کے ساتھ بول رہے ہیں تو اب صحابہ چوکنے ہو گئے کہ یہ نام کے ساتھ پکارنے والا کون. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب قریب میں آئے تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, تو اب دونوں چیزوں کو جمع کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں صحابہ کو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ پہلے تو کہا, اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اخلاق و اخلاق نہیں, تہذیب وغیرہ ان میں کچھ نہیں ہے. پہلے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کہہ رہے, معلوم ہوتا ہے کہ بڑے مہذب. اور اسی طریقے سے کپڑے جو ہیں وہ ایسے کہ جس کے نتیجے میں پراگندگی معلوم ہو رہی تھی, یعنی بالوں کے میں پراگندگی معلوم ہو رہی تھی, لیکن کپڑے جو ہے بالکل صاف ستھرے. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قریب کے تو رہنے والے ہیں نہیں, ورنہ تو ہم پہچانتے, یا کہ ہم میں سے جو دوسرے صحابہ ہیں وہ پہچانتے. لیکن یہ وہ آ رہے ہیں, سفر کے آثار بھی نہیں ہے, معلوم ہوا کہ دور سے نہیں قریب سے, اور قریب سے ہے تو پھر معلوم ہونا چاہیے تھا, تعارف ہونا چاہیے, تعارف بھی نہیں ہے. تو اس قسم کی کچھ باتوں کو انہوں نے جان بوجھ کر اختیار کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے, پہلے تو مؤدب انداز میں بیٹھ گئے خود اپنے زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام کے زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے, تاکہ اور ذرا تعجب ہو کہ پہلے تو معلوم ہوا تھا بڑے مہذب, خود اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں, پھر آپ علیہ السلام کے ران کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کیا. تو یہ گویا صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے شکلیں اختیار کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اس لیے انہوں نے اگر نام کے ساتھ پکارا ہے آپ علیہ السلام کو تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہے, بس صحابہ کی توجہ مرکوز کرنا تھی, صحابہ میں ایک قسم کا اشتیاق پیدا کرنا تھا, التفات اور توجہ اور دھیان برابر رکھیں, اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نام کے ساتھ پکارا تھا, یا محمد کہا تھا. تو غرض یہ کہ پیغمبر کی ذات ہے, بڑی اونچی شخصیت ہے, ان سے نفع وابستہ ہے ان لوگوں کا, ان سے احکام شرع معلوم کیے جاتے ہیں, اس کے باوجود ان میں اتنی تمیز نہیں ہے, اتنا سلیقہ نہیں ہے, اور اتنے اخلاق ان کے گرے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر کو بھی یا موسیٰ کہہ رہے ہیں, نام کے ساتھ پکار رہے ہیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسرے نمبر پر لن نصبر علی طعام واحد, کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے. لن نصبر, انہوں نے کہا ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے, حالانکہ حق تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسی چیز کا تو مکلف بنایا ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو انجام نہ دے سکے. اب یہ جو کچھ کھانا آ رہا تھا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس پر صبر نہ کر سکتے ہوں ایک قسم کے کھانے کے اوپر. اور اگر صبر نہ کر سکتے تو اس صورت میں اسلوب ان کو بدلنا چاہیے تھا, یہ کہنا چاہیے تھا کہ لن نستطیع الصبر, ہم صبر کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ہم صبر نہیں کر. ویسے عربی میں اور اردو کے اندر قریب قریب جو ہے معلوم ہو رہا ہے, لیکن فرق ہے کہ ہم جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں, ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں صبر کرنے کی. اور یاد رکھیں لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. جان بوجھ کر میں نے اب لفظ کا ترجمہ بدل دیا تاکہ ذرا معلوم ہو جائے دونوں کے درمیان فرق. تو غرض یہ کہ یہ ایک قسم کی توہین کی. دوسری بات یہ کہ مان لیجئے کہ وہ صبر نہ کر سکتے ہوں, اس کے باوجود اللہ کا عطیہ سمجھتے, اللہ کا انعام سمجھتے کہ یہ اللہ کا انعام ہے جو ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی قدردانی کرتے, لے لیتے. چاہے صبر نہ کر سکتے ہوں لے لیتے, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ربنا افرغ علینا صبرا, کہ یا اللہ ہم کو صبر کی توفیق عطا کیجئے. خود حق تبارک و تعالیٰ ان کے اندر صبر پیدا کر دیتے اگر ان میں صبر نہ ہوتا. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ اسلوب اور یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, بلکہ ان کا انداز یہ تھا لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانے کے اوپر ہرگز صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد کے اوپر ایک اشکال تھا, اس کا جواب پیچھے میں نے نقل کر دیا تھا کہ ایک کھانا تو ہے نہیں, یہ تو دو کھانے تھے. ان کے لیے من بھی آ رہا تھا, ان کے لیے سلوا بھی آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے ایک کھانا کیسے کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی عام طور پر عرف کے اندر میں یہی بولتے ہیں کہ جب کئی دن تک گھر کے اندر دال ہی آتی ہے کہ یہ ایک ہی کھانا کیسے؟ ایک ہی کھانا نہیں, وہ ساتھ میں روٹی بھی ہوتی ہے, روٹی بھی ہوتی ہے اور دال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کھانا, روزانہ ایک ہی کھانا, ایک ہی نہیں ایک قسم کا کھانا, ایک ہی قسم کا کھانا آ رہا ہے. بس اسی طریقے کی بات یہاں پر بھی ہوئی کہ وہ روزانہ ایک قسم کا کھانا آتا تھا, اس لیے وہ کہہ رہے لن نصبر علی طعام واحد. یا تو یہ کہ وہ دونوں آپس میں ملا لیتے تھے, تو یہ ایسے ہی جیسے کہ شوربہ ہوں پھر اس کے اندر میں روٹی ڈال دی جائے تو ایک ہی کھانا ہو گیا, بس اس قسم کی شکل. لیکن فیہ نظر. اچھا, فادع لنا ربک, دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے.
تو گویا کہ حق تبارک و تعالیٰ کا ان کا حق تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں کہ آپ کے رب سے آپ دعا کیجئے. یہ نہیں کہ فدعوا لنا ربنا، ہمارے رب سے آپ دعا کیجئے، نہیں، آپ کے رب سے. ان کا اسلوب ہی یہ ہے، یہاں پر بھی یہ اور وہاں پر بھی وہ. آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ کا رب. اذهب انت وربک وربنا نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون. غرض یہ کہ ان کی طبیعتیں کس طریقے کی تھی اور پیغمبر جو اس زمانے میں مبعوث ہوتے تھے انہوں نے کس طرح صبر اور تحمل سے کام لیا ہوگا ایسی نکمی قوم کے ساتھ. تو کہہ رہے فدعوا لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے. یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے وہ ان چیزوں میں سے جس کو زمین اگاتی ہے. اور انہوں نے جو کچھ سوال کیا وہ یہ ساگ کا، سبزی کا، اور پھر اس کے بعد کچھ ککڑی کا سوال کیا، ککڑی ہونا چاہیے. گیہوں کا سوال کیا، وعدسیہا، اور مسور کا، وبصلیہا، اور پیاز کا. اب یہ کہ یہ ان چیزوں کا انتخاب کیوں کیا، اس پر امام راضی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ چیزیں ایسی کہ جن کے بنانے میں، تیار کرنے کے اندر میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. جیسے یہ ساگ، تو بعض قسم کے ساگ ایسے ہوتے ہیں جو کچے کھاتے ہیں، وہ نام تو مجھے معلوم نہیں، جو کھاتے ہیں نا عام طور پر یہاں بھی. اچھا، مانوسیت نہیں ہے اس لیے نام بھی مجھے معلوم نہیں. بہرحال وہ ہوتا ہے اتنا بڑا، اور پھر اس کے پتے جو ہیں وہ کھاتے ہیں. ہاں، یہ لیٹس یا لیٹس. اچھا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو عامتاً ویسے بھی کھایا جاتا ہے پکائے بغیر. اور وقصائہا، ککڑی کا بھی حال ایسے ہی ہے. وفومہا وعدسیہا، اب کچھ آگے چل رہے ہیں کہ گیہوں ہونا چاہیے، تو ادھر گیہوں اور مسور. لیکن پھر سالن کے اندر میں انہوں نے مسور کا انتخاب کیا اس لیے کہ دوسرے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثلا چنا وغیرہ ہوتا ہے تو بعض مرتبہ چھلکا وغیرہ نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن مسور میں یہ ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے ویسے تو عقل بھی چل رہی ہے ان کی، دیکھیے وعدسیہا کہ مسور، وبصلیہا، اور پیاز کا انتخاب کر کے انہوں نے اور زیادہ اپنی طبیعت کے خست پن کو پھر ظاہر کیا کہ جس کے اندر میں بدبو ہے، ملائکہ جس سے دور ہوتے ہیں، ایسی چیز کا وہ انتخاب کر رہے ہیں. اگر وہ ترکاری میں ڈال رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ پھر اس کے استعمال کی دو صورتیں ہیں. یا تو کچا ہی استعمال کیا جائے، جسے عام طور پر گاؤں کے رہنے والے، اب شہر کا حال مجھے معلوم نہیں، گاؤں کے رہنے والے کہ وہ کھیت میں جانا ہوتا ہے تو اسی کو ایسا لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھا لیتے ہیں، لذت بھی آتی ہے اس میں. اچھا، تو بہرحال پیاز کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو یہاں ان کی خست معلوم ہوئی. تو غرض یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی نکمی قوم اور کتنی گری ہوئی، کتنی پستی کی طرف مائل، کہ ان کو اعلیٰ چیز مل رہی ہے تو اس کے بجائے وہ ادنا کو استعمال کر رہے ہیں یا ادنا کی طلب کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا تو فرمایا یا حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علی لسان موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، کیا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو ادنا چیز ہے اس کو تم لینا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے کے اندر میں جو اعلیٰ ہے، جو خیر ہے، جو من اور سلوہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی حساب وہاں دینا نہیں ہے. یہ چیزیں جو تم کو ملے گی تو اس پر حساب کتاب ہے. چاہے انسان حلال طور پر کماتا ہو اس کے بعد اس کا حساب کتاب دینا ہے. اور وہاں تو ان کے لیے وضاحت کر دی گئی تھی کہ یہ جو من و سلوہ آ رہا ہے اس کا حساب تمہیں وہاں نہیں دینا ہے. اس کے باوجود ایک تو محنت نہیں، حساب و کتاب نہیں، اس کے باوجود محنت والی چیزوں کو اور ساتھ ساتھ جس میں حساب و کتاب دینا ہے، ایسی چیزوں کو وہ لوگ طلب کر رہے تھے اور مانگ رہے تھے. تو پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. اس کے باوجود اب انہوں نے انکار کیا کہ نہ، ہمیں تو چاہیے. حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا، کہ تم کسی مصر کے اندر میں، کسی شہر کے اندر میں، یہاں مصر وہ مراد نہیں، وہ ایجپٹ وہ مراد نہیں ہے، کسی شہر کے اندر میں تم اترو. لیکن یہاں بھی حق تبارک و تعالیٰ نے عجیب لفظ استعمال کیا. وہ کہ یہ نہیں کہا کہ فذهبوا، کہ تم جاؤ الی مصر، کسی مصر کی طرف، کسی شہر کی طرف تم جاؤ. حالانکہ مقصد یہی ہے، لیکن یہ کہ اہبطوا لفظ استعمال کیا. حبوط کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے اترنے کو، یا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو. یہاں یہ دوسرا ہی معنی مراد ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں منتقل ہونا ہے. لیکن حبوط کا لفظ چونکہ وہ دوسرا بھی معنی دیتا ہے، اوپر سے نیچے آنے کا بھی معنی دیتا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ تم اگر
اس اپنے مطالبے کے اوپر باقی ہو کہ ہماری یہ مانگری پوری ہو کر رہنا چاہیے، ہمیں یہ چیزیں ملنا ہی چاہیے. اگر تم اصرار کر رہے ہو، اگر تم اپنی ضد کے اوپر ہو تو در حقیقت تم اوپر سے نیچے آ رہے ہو. وہ اعلیٰ چیز کے بجائے تم ادنا چیز کو اور گھٹیا اور خسیس چیزوں کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو یا اس کا مطالبہ کر رہے ہو، اس کی طرف اس لفظ کے اندر حق تبارک و تعالیٰ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہی یہ نہیں کہ فقط یہ کھانے کے اعتبار سے تم اعلیٰ سے نیچے آ رہے ہو، نہ اخلاقی اعتبار سے بھی تمہاری گراوٹ ہو رہی ہے، دینی اعتبار سے بھی تمہارا لیول اوپر سے اب نیچے کی طرف آ رہا ہے تمہاری اس بے جا مطالبے کے نتیجے میں اور ایوگیہ مانگری کے نتیجے میں. اہبطوا مصرا، کہ تم آؤ کسی شہر کے اندر میں. اب یہ کہ اسے تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ گویا قادر تھے اس بات کے اوپر کسی مصر کے اندر میں چلے جائے، حالانکہ یہ تو وادی تیہ کی بات ہے، میدان تیہ کی بات ہے، جس میں 40 سال تک ان کو رہنا پڑا ہے، اور جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، نکلتے ہیں تو پھر وہیں کے وہیں وہ گھنچی کی بیل کی طرح. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آرام سے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. اہبطوا مصرا کا تقاضا یہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں طاقت ہو تو تم جاؤ، اگر تم میں طاقت ہو تو تم جاؤ، لیکن طاقت تم میں ہے ہی نہیں کہ تم داخل ہو سکو. اس اعتبار سے گویا منع وارد ہوا. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو ایک وقت خاص کے بعد پھر اجازت ملی ہے اندر جانے کی کہ تم جا سکتے ہو آبادی کے اندر میں. ایک وقت تک حق تبارک و تعالیٰ نے روکے رکھا، پھر اس کے بعد ان کو اجازت ملی. اہبطوا مصرا، کہ تم کسی شہر کے اندر اترو. فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جس کا تم نے سوال کیا ہے. جو چیز تم نے مانگی ہے وہی سبزی وبزی وغیرہ وہ سب چیزیں تم کو مل کر رہے گی اس میں، لیکن یہ کہ محنت کرنا پڑے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس اخلاقی گراوٹ کے نتیجے میں، ان کی اس بیجا اور ایوگی اور نامناسب مطالبے کے نتیجے میں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم کر دیا ذلت کو اور مسکنت کو. ان پر گویا ٹھپا سا لگ گیا، ذلت کا، بے عزتی کا، رسوائی کا، مسکنت اور فقر، افلاس اور تنگ دستی کا. اب یہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی بڑی اونچی پوسٹ کے اوپر ہے، یا ہے کہ دنیا کو جو چلا رہے ہیں تو وہ اپنے اشارے سے چلا رہے ہیں. یہ یہود بے بابود کی بات چل رہی ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے گویا ذلت کو لازم کر دیا اور مسکنت کو لازم کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ذلیل قوم ہے. دینی اعتبار سے حق تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر میں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کو معزز سمجھا جا رہا ہو یا کہ ان کو سلام کیا جا رہا ہو، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، ورنہ اخروی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت حق تبارک و تعالیٰ کی یہاں نہیں ہے. وہ نامراد، ذلیل اور رسوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ان کا اعزاز معلوم ہو رہا ہے یہ ظاہری ہے، اوپری ہے. اگر خود ان سے معلوم کیا جائے تو ان کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، اس بات پر آمدہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی عزت کے مرتبے کے اوپر ہیں. ان کو خود یہ احساس ہے کہ ہم ذلیل قوم ہیں. اگرچہ ان کی عزت کی جا رہی ہے، دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے ہوں، اس کے باوجود ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی عزت نہیں سمجھتے. اپنے بارے کے اندر میں وہ خود احساس کمتری کے اندر میں، جس کو گجراتی میں تو کیا کہتے ہیں، کچھ احساس کمتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جتنے درجے پر ہے اس سے نیچا سمجھے، اس کو کہا جاتا ہے احساس کمتری. تواضع الگ چیز ہے، تواضع اور انکساری وہ الگ چیز ہے، احساس کمتری وہ الگ چیز ہے. اچھا سمجھ گئے. اچھا تو یہ گویا کہ ان کی دل کی کیفیت ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ذلت کا خیال ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اس طرح ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل قوم سمجھتی ہے. والمسکنت اور فقر دلی اعتبار سے، اس لیے کہ حقیقت میں مالدار ہونا یا حقیقت میں غریب ہونا اس کا تعلق دل ہی کے ساتھ ہے. انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو لیکن غنا قلبی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ فقیر ہی ہے، طلب کے اندر میں لگا ہوا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ویسے ہے فقیر لیکن دل کا وہ غنی ہے، وہ مطمئن ہے، سکون ہے، اور اس کی زندگی جو ہے پرسکون چل رہی ہے. تو ایسے یہاں پر کہ اگرچہ ان کے پاس مال ڈھیر کے ڈھیر ہوں، انبار کا انبار، لیکن اس کے باوجود حال ان کا یہ ہے کہ ان کا دل اگر دیکھا جائے تو وہ مسکنت والا اور فقر والا ہے. اب یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل قوم، فقر و فاقہ کے اندر میں، اور پھر یہاں ان کی ایک حکومت، سلطنت، یہاں تو یہ معلوم ہو رہا باو غضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر وہ لوٹے.
اور دوسری طرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک خاص اپنی حکومت وغیرہ بھی قائم کیے ہوئے، وہی فلسطین کے اندر مشہور اشکال ہے، اور مفسرین نے اس کا جواب بھی مختصر لفظوں کے اندر میں دے دیا ہے، آسان لفظوں کے اندر میں، وہ یہ کہ اگر ان کی حکومت ہو تو یہ حکومت ان کی خود مختار حکومت نہیں ہے، مستقل حکومت نہیں، وہ کسی کے چیلے بنے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی حکومت قائم ہے، ان کے اور ان کے چیلے جس کے نتیجے میں ان کی حکومت وہاں چل رہی ہے۔ یا تو یہ کہ حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود مختاری سے جو کام کرنا چاہے وہ کرے، اور جب کچھ قدم اٹھانا چاہے وہ قدم اٹھا سکتے ہوں، حق تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہو، دوسرے لوگ بھی ان کا تعاون کر رہے ہوں، اور دوسرے نہ تعاون کر رہے ہوں، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی اعانت کا سامان موجود ہو۔ لیکن یہاں ایسا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رشتہ ہے وہ تو نہیں ہے، حق تبارک و تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ نہیں ہے، اس اعتبار سے تو ان کو ملا ہوا نہیں، وہ تو غصب کیا ہوا، چھینا ہوا ہے، اور اس کی طرف تو حق تبارک و تعالیٰ نے خود اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ جہاں کہیں یہ لوگ جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ لوگ جائیں گے وہ ذلت اور خواری ہی کے شکار ہوں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر ہاں اللہ کا اگر ذریعہ ان کو مل گیا، مان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو امن دے دیا، بچے ہیں جس کے نتیجے میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا ایک ضعیف اور کمزور ہیں ان کے اندر میں، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو امن ملا ہوا ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی قابض ہوتا ہے، مسلمان حملہ کرتا ہے، کوئی فوج اور آرمی مسلمانوں کی، تو ایسی صورت میں ان کو بچا لیا جاتا، ان پر ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ جو راہب ہیں، جو عبادت خانوں کے اندر میں رہنے والے ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ خود زور کر رہے ہیں لڑنے کے لیے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ کہ لوگوں کی پشت پناہی ہو ان کو، اس کے نتیجے میں تو وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پشت پناہی ان کو نہیں ہے، لیکن حبل من الناس ہے، امریکہ اور برطانیہ ان کی پشت پناہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ فلسطین کے اوپر چل رہے ہیں یا حکومت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑے سے خطے پر، تھوڑے سے ٹکڑے کے اوپر، زمین کے ایک معمولی سی حصے کے اوپر ان کی حکمرانی، اور پوری دنیا کے اندر میں ان کا اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ حکومت کوئی لیول کے اندر میں یا کہ کوئی خاص معیار کے اوپر نہیں ہے، اور جس کا کوئی اعتراف کیا جا سکے اور جس کا کوئی شمار کیا جا سکے اس درجے کے اوپر نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیا ہے تکوینی اعتبار سے، اس میں خود مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے، اور مسلمان کو جو غفلت کی نیند ہے اس سے جگانا مقصود ہے، ورنہ حق تبارک و تعالیٰ خود قادر ہیں۔ ایک طرف حق تبارک و تعالیٰ خود وعدہ کریں اور پھر اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ نبھا نہ سکے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ان کو جو حکومت مل گئی ہے در حقیقت اس میں مسلمانوں کو جگانا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم کہاں تھے، کس درجے کے اوپر پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں یہ معمولی حکومت کے اور ایک ایک خاص ٹکڑے کے اوپر قابض ہو کر تمام کو نچا رہے ہیں اپنی انگلی کے اوپر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ان پر پڑا، جو پھٹکار اور جو لعنت ان کے اوپر پڑی، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کفر کرتے تھے حق تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، معجزات کا انکار، وہ بھی اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہے۔ جو صحیفہ اور جو احکام اور جو شریعت ان کو دی گئی اس کی تکفیر بھی اس کے تحت میں داخل ہو گئی، اس کا کفر کرنا وہ بھی اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر الحق، ناحق۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو جو انسان قتل کرے گا، جب قتل کرے گا ناحق ہی ہوگا، تو پھر اس کے بعد بغیر الحق کیوں کہا گیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو کوئی حق کے ساتھ قتل کرے۔ نبی سے وہ جرائم صادر ہو ہی نہیں سکتے کہ جس کے نتیجے میں اس کو قتل کرنا جائز ہو، تو پھر اس کے بعد کیسے کہا جا رہا کہ بغیر الحق کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود ان کو بھی احساس ہے کہ ہم بغیر حق کے قتل کر رہے ہیں، تاکید کے لیے، کلام کو پختہ کرنے کے لیے، جسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا وَأَنِحْكُمْ بِالْحَقِّ، کہ فیصلہ کیجئے، یعنی حق تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے حق تبارک و تعالیٰ گویا فیصلہ کریں بالحق، حق کے ساتھ۔ تو حق تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا تو کیا اس میں دو قسمیں نکلتی ہے، ایک حق فیصلہ اور ناحق فیصلہ؟ معاذ اللہ، نہ، حق ہی فیصلہ ہوگا۔ تو آگے جو بات لائی جاتی ہے وہ کلام کو موقت کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، کلام میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے
اسی طریقے کی شکل یہاں پیش آئی ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، خود ان کو بھی احساس ہے کہ بغیر الحق ہم قتل کر رہے ہیں، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ظلماً عدواناً وہ قتل کرتے ہیں، اب اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ نبیوں کا قتل جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، انہوں نے وہی آرے سے ان کو چیر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور مروی ہے کہ 70 پیغمبروں کو ایک دن کے اندر میں انہوں نے قتل کیا۔ اس زمانے میں ان کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ پیغمبر، متعدد پیغمبر آئے تھے، اگرچہ حیثیتیں ان کی الگ الگ، بعض جو ہیں وہ الگ الگ شرع کو لے کر، اور بعض جو ہے ایک ہی شریعت ہے، لیکن یہ کہ اسی کی پیغام رسانی کے لیے اسی کے تابع ہو کر وہ اپنے فریضہ نبوت کو ادا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے شریعت ایک، اور یہ کہ اس کی تبلیغ کرنے والے نبوت کی حیثیت سے وہ الگ الگ ہوتے تھے، اس اعتبار سے 70 پیغمبروں کا ہونا ایک وقت کے اندر میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ جس پیغمبر کو قتال کا حکم دیا گیا اور جہاد کا حکم دیا گیا، تاریخ کا ایک صفحہ بھی یہ بات نہیں بتلائے گا کہ وہ پیغمبر میدان جہاد کے اندر میں یہ کسی اور موقع کے اوپر قتل ہوا۔ کوئی ایک پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا جس کو قتال کا اور جہاد کا حکم دیا گیا کہ یہ پیغمبر جو ہے دشمنوں کے ہاتھ قتل ہوا، بالکل نہیں۔ ہاں، جن پیغمبروں کو قتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جن کی شریعت کے اندر میں یہ قتال نہیں تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، ان کے بعد میں تو یہ ہوا کہ وہ دشمن جو ہے ان کے اوپر غالب آ گیا، چنانچہ انہوں نے پیغمبر کو قتل کیا۔ انا لننصر رسولنا، اس آیت کے اندر میں یہ بتلایا گیا کہ ہم جو ہے نصرت کریں گے، ضرور بھی ضرور کریں گے ہمارے رسولوں کی، ہمارے پیغمبروں کی۔ دوسری طرف کہا گیا ان الذین سبقت لهم من، دوسری جگہ حق تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، یہ خاص بندے ان لوگوں کی دسترس سے، ان لوگوں کے کوئی تصرف کرنے سے، ظلم کرنے سے بچے ہوئے ہوں گے۔ وہ حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت کا وعدہ کیا کہ اس آیت میں اور اس آیت کے درمیان تو تعارض ہو رہا، تناقض ہو رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تبارک و تعالیٰ نصرت کریں گے پیغمبروں کی، اور یہاں تو معلوم ہو رہا کہ نبیوں کو قتل کرنے کے اوپر بھی یہ لوگ قادر ہو گئے، ان کو دسترس حاصل ہو گئی، ان کو قوت حاصل ہو گئی، چنانچہ انہوں نے قتل کیا پیغمبروں کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جس نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قتال کے ذریعہ، اور یہاں جن پیغمبروں کے قتل کی بات چل رہی ہے وہ ہے کہ جن کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا کہ جس کو کسی پیغمبر نے قتل کیا ہو، یا تو یہ کہ جس آدمی نے پیغمبر کو قتل کیا ہو، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہوگا۔ اور اس کے یہ عام طبع مشہور حدیث ہے، اس کے ساتھ والی بات بھی سن لیجئے، اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تصویر بنانے والا ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے والا ہے اسی کے زمرے کے اندر میں، عذاب میں اس کے زمرے کے اندر میں آتا ہے تصویر کا بنانے والا، پکچر کا بنانے والا، اور ساتھ ساتھ کسی برائی کا جو پیشوا ہوتا ہے، برائی کا پیشوا کوئی بری رسم کو، برے رواج کو جاری کرنے والا ہوتا ہے، جس میں وہ قائد بنتا ہے، برے کام کو وہ جاری کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر میں ہے جو پیغمبر کو قتل کرتا ہے، پیغمبر کو قتل کرنے والے کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ یہ بھی اشد الناس عذابا یوم القیامہ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے عصیان کیا، حکم عدولی کی، ان کو جو حکم دیا گیا تھا اس حکم کو توڑا، وکانوا یعتدون، اور وہ بار بار حد سے نکلتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کبھی آتے تھے ادھر اور پھر اس کے بعد گئے، پھر سمجھایا، پھر آئے، پھر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت مستمرہ یہ رہی، کبھی جو ہے وہ ایک راستے کے اوپر ہمیشہ نہیں رہے، تسلسل اور دوام و ثبات نہیں رہا، استقامت نہیں رہی۔ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ کبھی ادھر آتے تھے اور کبھی جو ہے دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے تھے۔ حق تبارک و تعالیٰ کی اس غضب کے اعلان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ چاہے لاکھ عذر بیان کر ان کی مغفرت ہوگی ہی نہیں۔
किसी को ये शुबा हो सकता है, इसलिए हक तबारक व तआला आगे जवाब दे रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, कि हमारा ज़ाबिता ये है कि जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जिन्होंने यहूदियत को इख्तियार किया, और नसारा वस्साबीन, और फिरक़े साबीन, उनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा, उनके लिए उनका अज्र है उनके रब के पास। लिहाजा अगर ये लोग भी ताइब हो जाते हैं और अपना उज्र बयान करते हैं, हक तबारक व तआला के सामने माजरत करते हैं, और माजरत खाही के बाद हक तबारक व तआला से तज़र्रुअ जारी करते हैं, हक तबारक व तआला उनको भी माफ कर देंगे और उनके लिए उनका अज्र होगा हक तबारक व तआला के पास। यहाँ मोमिनीन को भी बयान किया गया है, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, और फिर आगे चलकर कहा जा रहा मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, तो अल्लाह पर तो ईमान लाए हैं मोमिनीन, फिर उनको क्यों बयान किया गया? कुछ ऐसे भी तो हैं कि जिनके दिल के अंदर में ईमान घर नहीं किए हुए हैं, ज़ाहिरी एतबार से कलिमा गो हैं, मुनाफिकीन है, ज़ाहिरी एतबार से कलिमा गो हैं, लेकिन ये कि ईमान जो है उनके दिल के अंदर में उतरा नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि ज़ाहिरी एतबार से तुम ईमान लाए हो, अगर तुम क़ल्बी एतबार से वाकई ईमान लाओगे तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए अज्र होगा हक तबारक व तआला के पास। इसलिए आमनू का जिक्र हुआ। और वल्लज़ीना हादू, वो लोग कि जिन्होंने यहूदियत को इख्तियार किया, हादू, इनको यहूद इसलिए कहा जाता है, इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि या तो इसको अरबी लफ्ज माना जाए, दूसरा एक कि इब्रानी लफ्ज माना जाए। अगर अरबी लफ्ज माना जाता है तो ये हादा यहूदों से बना, जिसके माना ताइब होना, और इन्होंने बछड़े की परस्तिश से, पूजा से तौबा कर ली थी, इस एतबार से उनको कहा जाता है यहूद। दूसरी शिक ये है, दूसरी सूरत ये है कि इसको इब्रानी लफ्ज माना जाए, तो इब्रानी के अंदर में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जन का नाम था, बड़े फर्जन का नाम यहूज़ा, तो जाल को दाल से बदल दिया गया और उसी की तरफ निस्बत कर दी उस कौम की, लिहाजा उनको यहूद कहा जाने लगा। वन नसारा, और नसारा को नसारा क्यों कहा जाता? उसमें एक वजह तो यह है कि उन्होंने नुसरत की थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मन अंसारी इलल्लाह, क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो उन्होंने नुसरत का वादा किया था, नुसरत की थी, इस एतबार से उनको नसारा कहा जाता है। और दूसरी सूरत यह है कि वो नासिरा के रहने वाले हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब जो बस्ती पड़ती है वो नासिरा के रहने वाले, इस एतबार से उनको नसारा कहा जाता है। वो साबीन, फिरक़े साबीन, वैसे सबा के माना है जो असल मजहब है उसको छोड़कर दूसरी तरफ माइल हो जाना। इसीलिए जो कोई मुसलमान होता था नया तो कुफार ये कहते थे, मुशरिकीन ये कहते थे कि ये साबी हो गया, दीन से फिर गया, बाप दादा का जो दीन चला रहा था उसको गोया कि उसने तज दिया, छोड़ दिया, इस एतबार से साबी कहते थे। तो अब ये या तो यहूद का फिरका है या नसारा का फिरका है, और उन्होंने यहूदियत को नसरानियत को छोड़ा और कौकब परस्ती उन्होंने शुरू की, नुजूम परस्ती यानी सितारों को पूजना उन्होंने शुरू किया। इस एतबार से उनको कहा जाता साबी कि उन्होंने अपने असल दीन को छोड़ा, दूसरी चीज को उन्होंने इख्तियार कर लिया। वैसे साबीन के बारे में मुफस्सिरीन का बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है कि ये कौन सी बला है, कौन सा जानवर है, मतलब ये है कि कौन सी कौम और कौन सा फिरका है, इस बात में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। इसीलिए इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इनकी असल कहां से शुरू हुई ये पता ही नहीं चलता है। बाज़ों ने कहा कि स्वाबी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे हजरत शीश, उनके लड़के हैं साबी, तो उनका जो मसलक था उस मसलक को इख्तियार करने वाले, इस एतबार से उनको साबी कहा जाता है। तो एक कौल ये हुआ। दूसरा ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में बाबल और नैनवा के पास ये लोग रहने वाले थे, वह मखसूस एक जमात थी। हकीकत यह है कि ये पहले आसमानी मजहब को मानने वाली थी, आसमानी किताब के ऊपर उनका ईमान था, और फिर उसके बाद उनका ख्याल ये हुआ कि हक तबारक व तआला ये है मुजर्रद, हमारी तरह जिस्म नहीं है और हम लोगों का जिस्म है, यानी हम दोनों के दरमियान यानी खालिक और मखलूक के दरमियान जोड़ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जोड़ के लिए उन्होंने ये शक्ल इख्तियार की कि हक तबारक व तआला का जो कुदरत का मजहर है, मसलन सितारा,
کہ روشنی اس سے معلوم ہو رہی ہے، یا ہے کہ آفتاب، مہتاب، بہرحال جو چیزیں حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ٹھہر سکتی تھی تو ان کے ساتھ انہوں نے لنک قائم کر دیا، ان کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑ دیا، کیا اس کے ساتھ ہماری بنے گی؟ بس حق تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس پر ظاہر کیا ہے، اور یہ مادی چیز ہے، نظر آ رہی ہے، ہماری طرح ایک مادہ ہے، اس اعتبار سے ہمارا ان کے درمیان اتصال اور ربط ہو سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسی کی پرستی شروع کر دی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ہندوستان کے جو دھوتی پرساد لوگ ہیں، مطلب یہ جو برہمن یا ہے کہ وید کے ماننے والے وغیرہ، یا ہے کہ ایران کے جو فائر پرست اور آتش پرست اور آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ سب اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، سابی ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس چیز کے اندر یہ معلوم کیا کہ اس میں حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کچھ عکس پڑ رہا ہے، بس اس اعتبار سے انہوں نے اس کی پرستی شروع کر دی۔ اس اعتبار سے کسی نے اس کے اندر میں صنم کے اندر میں اور پتھر کے اندر میں طاقت کو سمجھا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا، کسی نے آگ کے اندر میں قدرت کو سمجھا تو اس نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا۔ بس اس طریقے سے فرقے الگ ہوتے گئے، رنگ بدلے اور قوم کا نام بدلتا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے جس گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، منافقین کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کہ منافقین نہیں، مومن ہے دل کے اعتبار سے بھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی، لیکن جو اخلاص ہونا چاہیے اگر اس میں کمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر واقعی ایمان ہو جائے اور اعمال صالحہ اگر وہ کریں تو پھر اس کے بعد فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہاں صرف دو چیزیں بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن کے اوپر، حالانکہ صرف یہ دو چیزیں کافی نہیں ہے، پیغمبر کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو صرف ان دو چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ دو چیزوں کو بیان کیا گیا لیکن یہی دو چیزیں اور چیزوں کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہ ہو یا کہ کتابوں کے اوپر ایمان نہ ہو۔ اسے کہ پیغمبر جو باتیں بتائے گا کتابوں کے ذریعے بتائے گا، اور کتابیں ان کو جو پہنچی ہوئی ہے، یا بعض پیغمبروں کو جو کتاب نہیں ملی تو پیغمبر ہی کو انبیاء ملائکہ کے واسطے سے ان کو تعلیمات پہنچی ہوئی ہے حق تبارک و تعالیٰ کی، تو اس اعتبار سے پیغمبر کے اوپر بھی ایمان آ گیا، کتابوں کے اوپر بھی ایمان آ گیا، ملائکہ جو واسطہ اور ذریعہ ہے فرشتے ان کے اوپر بھی ایمان آ گیا۔ تو اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان کی تکمیل اور ایمان کا مکمل ہونا اور سمپورن ہونا یہ ان چیزوں کے اوپر موقوف ہوا۔ اس اعتبار سے اللہ کو یوم آخرت کا صرف ذکر کر دیا جاتا ہے عامتاً، ورنہ دوسری چیزیں بھی اس میں مراد ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر واقعی اور یوم آخرت کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہ کہ اولیاء اللہ یا کہ دوسرے جو نفسی کے عالم کے اندر میں ہوں گے وہ اپنے اعتبار سے ڈر رہے ہیں، ورنہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضابطہ کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو خوف جو ہے وہ اپنے اعتبار سے طبی خوف ہے، ورنہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول ہے۔ لہذا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بھی اپنی جگہ پر برابر، اور ادھر پیغمبروں کا نفسی کہنا بھی اپنی جگہ پر برابر، یا رب سلم سلم یہ کہنا بھی اپنی جگہ پر برابر ہے اور بجا ہے کہ ایک طرف پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں، اللہ کے مقربین بھی ڈر رہے ہیں، اور یہ کہ دوسرے مسلمان بھی ڈر رہے ہیں، اور ادھر تو یہ کہا جا رہا کہ ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، غمگین ہوں گے۔ میں نے کہا دونوں باتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں، یہ اصول کی بات ہے، اور ادھر ایک اپنا طبیعت کا تقاضا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ڈرتا ہے۔ ویسے کسی کو کہہ دیا ہو، کوئی بچہ جو ہے وہاں کھیل رہا ہو، پھر اس کے بعد کہہ دے چل ادھر آ، وہ آ نہ رہا ہو، چل نہیں مانوں گا آ، اس کے باوجود وہ ڈرتا ہے۔ بس اسی سے بات سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے، وہ اپنی فطریات میں، اپنی طبیعیات میں، اپنے گھریلو ماحول کے اندر میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سے یہ آیت کریمہ کو سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق برحمت فرمائے اور عمل کی توفیق برحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔